حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتے تھے۔ سواری کا منہ جس طرف بھی ہوتا اسی طرف وتر بھی سواری پر پڑھتے تھے، مگر فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ فوائد و مسائل۔ نفل نماز چونکہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ اگر سفر میں قبلے کا یا نیچے اتر کر پڑھنے کا پابند کیا جاتا تو یہ ہوتا کہ مسافر نفلوں سے محروم رہتا یا سفر نہ کر سکتا۔ اس لیے نفل نماز میں رعایت رکھی گئی کہ مسافر سفر کے دوران میں سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو اور خواہ رکوع و سجدہ نہ کر سکے، تاہم یہ ضروری ہے کہ آغاز کرتے وقت سواری کا رخ قبلے کی طرف ہوا بعد میں ہے، چاہے جس طرف ہو جائے۔ وتر کی نماز سواری پر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر فرض یا واجب نہیں بلکہ نفل ہے۔ احناف وتر کو واجب کہتے ہیں۔ مزید دیکھیے قبلے کی طرف اس وقت تک ہے جب تک ممکن ہو، جب قبلہ رخ ہونا انسان کے بس ہی میں نہ ہو، یا بعد میں بدستور قبلہ رخ رہنا محال ہوا اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہو اور نیچے اترنا ناممکن اور بس میں نہ ہو، اور بعد میں اس کی قضا ادا کرنا بھی پریشانی کا باعث ہو، تو سواری پر فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اگر ایسا نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہوئے سواری پر نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بارے میں ایک آیت اتری، ترجمہ: تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یہ بھی نفل نماز کی بات ہے۔ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے ظاہر ہے قبلہ پیٹھ کی طرف ہوگا۔ اس آیت کی شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے، یعنی اس جیسے ہر مسئلے میں یہ حکم لاگو ہوگا، مثلاً قبلے کا پتہ نہ چلے یا غلطی سے قبلے کی بجائے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی گئی ہو وغیرہ۔